الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ کائنات میں سب سے قیمتی اور سب سے جو افضل اور اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے توحید باری تعالی، رب تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا، کیونکہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اگر تو اسے رب کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی توحید کا علم ہو گیا، تو سمجھ لیجئے اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اور اگر دنیا میں آ کے اللہ کی توحید نہ جانی، اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، تو ایسی زندگی اللہ کے ہاں کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر سب سے بنیادی چیز رب تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے۔ اور یہاں رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کی گواہی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہی نہ بھی دیں، ویسے ہی حکم فرما دیں تو بندوں کو چاہیے اسے من و عن تسلیم کر لیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی اس بات پر بیان کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے اور وہی الہ العالمین ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات کی تصویر فرمائی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو مقصد یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا آپس میں تعلق قائم کیا جائے۔ جتنی بھی جمادات ہیں ان کو رب تعالیٰ نے نباتات کے لیے مسخر فرمایا، اور نباتات کو حیوانات کے لیے، اور ان تینوں چیزوں کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ اور انسانوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی لیوحدونی، تاکہ میری توحید بیان کریں، توحید کو سمجھیں، توحید کو جان لیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھل اگائے تمہارے لیے رزق، اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی، وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا۔ یہ ساری تسخیر انسان کے لیے ہے۔ اور وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو بھی تم اللہ سے سوال کرتے ہو اللہ نے وہی تمہیں عطا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آ جاؤ تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان یقیناً بڑا ہی ظلم کرنے والا اور ناشکرہ ہے، انکار کرنے والا ہے۔
یہاں مخلوقات کی تصویر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اہم سب سے افضل چیز جہان کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اب تعالیٰ جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ رب تعالیٰ فرمائے کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول جو بھیجا ہے اسے یہی وحی کی تھی، اسی بات کی وحی کی گئی تھی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی الہ العالمین ہوں، میں ہی خالق کائنات ہوں، میں ہی مالک کائنات ہوں، اور تمام عابدوں کے لیے معبود برحق بھی میں ہی ہوں۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اس بات کا درس دیا ہے، حکم دیا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو یہی درس دیا تھا، یہی حکم دیا تھا، یہی وحی کی تھی کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس لیے ہمیں توحید کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ توحید کی پہچان ہے تو رب تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اگر توحید کی پہچان حاصل نہ ہوئی، اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے مالک کو نہ پہچانا، تو زندگی کا مقصد فوت ہو گیا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو بنایا ہے۔ جہنم کے لیے کیوں ان کو بنا دیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن دل سے سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنے رب کو پہچانیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ گویا کہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے اصل مقصد میں استعمال نہیں کرتا، اور وہ اصل مقصد اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچاننا، اور پھر اللہ کی توحید کو پہچاننا، اگر یہ سب کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود اس نے اللہ کو نہ پہچانا تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کہ جانور تو پھر اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے لیکن یہ پھر اپنے مالک کو نہیں پہچان سکے۔ انسان ہونے کے باوجود اپنے خالق و مالک کو نہ پہچان سکے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ گورے نے بڑی ترقی کی ہے، بڑا کچھ بنایا ہے، زندگی کی بڑی سہولیات، بڑے بڑے ذرائع اور بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، سمندروں کی گہرائیوں تک جا پہنچے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اور پھر اجرام فلکی کی بڑی بڑی معلومات فراہم کرنے لگے، انسان کے اپنے جسم کے اندر بڑی بڑی انہوں نے ترقی کی، لیکن اس ساری عقل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ عقل اپنے مالک کو نہ پہچان لے۔ اگر یہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر یہ اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر ان سے بڑا احمق کوئی نہیں، کیونکہ اصل نعمتوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اپنے مالک کو اپنے خالق کو پہچاننے میں ہوں۔ اس لیے رب تعالیٰ فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کے بڑے پیچ و تاب جانتے ہیں، دنیا میں یہاں پیسے لگاؤ اتنا آئے گا، یہ کام کرو وہ کام کرو، فلاں ویب سائٹ پہ یہ کچھ ہے، بڑی بڑی دنیا کی تمہیں چھوٹی بڑی باتوں کا بڑا علم ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، جزا کے دن سے وہ غافل ہیں، ناواقف ہیں، تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے برزخی زندگی میں سب سے پہلا جو سوال پوچھنا ہے وہ یہی ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور رب کی پہچان یہ سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلا سبق ہمیں یہ کہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اللہ کی توحید کو جانے، اور اگر ہم اس کو نہ پہچان سکے تو پھر ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے
توحید کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کے جو نواقضات ہیں وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید، وحد یوحد التوحید، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے اکیلا کر دینا، کسی کو تنہا کر دینا، کسی کو تنہا کر دینا، اکیلا کر دینا۔ اور توحید کی اصطلاحی تعریف عربی زبان میں هو اعتقاد ان اللہ سبحانہ وتعالی واحد فی ملکہ وافعالہ وواحد فی الوہیتہ وعبادتہ لا شریک لہ۔ یعنی اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہوئی کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے، انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بادشاہت میں اور اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے میں اور اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے میں اور اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے توحید کی تعریف، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بادشاہت میں اور اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور اسی طرح اپنے معبود ہونے میں اور اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ہے توحید، اس بات کا انسان عقیدہ رکھے تو اپنی بادشاہت میں، اپنے کاموں میں، اور اسی طرح اپنے معبود ہونے میں اور اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، اور نہ اس کی بندگی میں۔ تو یہ توحید جو اس کی اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آگے توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، ربوبیت یہ رب سے نکلا ہے، پرورش کرنا، پالنا، نشو و نما کرنا۔ توحید الوہیت یہ الہ سے نکلا ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ اور توحید اسماء و صفات، تو ان کا تینوں اقسام کا لغوی معنی ہوگا توحید ربوبیت کا بھی، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا ہم کا لغوی معنی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت یہ تربیت سے نکلا ہے، نشو و نما سے۔ تو ربا یربو اس کا فعل ہے، اور یہاں اس کا ربوبیت مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ توحید ربوبیت یعنی رب ہونے میں اللہ کو یکتا، تنہا اور اکیلا سمجھنا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے افراد اللہ تعالی بافعالہ کل اقرار بانہ الخالق الرازق المدبر۔ اور اردو میں اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، یعنی اس کے کاموں میں اکیلا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں اکیلا سمجھنا، جیسا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا سمجھنا، جیسا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب العالمین سمجھنا، پالنے والا، خالق، الخالق کو پیدا کرنے والا، الرازق کو رزق دینے والا، المدبر اور تمام مخلوقات کے معاملات کی تدبیر
کرنے والے سے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ آسمان سے زمین کی طرف ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ تو توحید ربوبیت کے کچھ دلائل ہیں۔ سب سے پہلی اور آسان سی اس کی دلیل، ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو نماز کا رکن اور حصہ ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید میں سے توحید ربوبیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے، تو پھر تعریفیں بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائے، وہی حق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، وہی حق رکھتا ہے کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے۔ تو پہلی دلیل توحید ربوبیت کی، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن کریم میں بہت سے اس کے دلائل ہیں، لیکن میں نے چند ایک ذکر کروں گا تاکہ مشکل بھی نہ ہو اور ان کو یاد کرنا بھی آسان ہو۔ تو دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40، سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں رزق دیا اس نے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ رزق دینا، پیدا کرنا، زندہ کرنا، مارنا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کا شریک بنا رکھا تم نے، کیا کوئی بھی ایسا ہے من یفعل من ذلکم من شیء جو ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر سکتا ہو؟ جب آگے سے جواب نفی میں آیا تو اللہ نے خود ہی فرمایا سبحانہ وتعالی، وہ بڑا پاک ہے، بڑا بلند ہے، اما ان ہستیوں سے یشرکون جن کو مشرک شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان سب ہستیوں سے بلند و بالا ہے جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت کی دو دلیلیں، پہلی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور دوسری دلیل سورہ روم کی آیت نمبر 40۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرفت الرب بطریقتین، رب کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی رب کو پہچاننا، پالنے والے کو پہچاننا دو طریقوں سے ہے۔ سب سے پہلا طریقہ احدہما النظر فی مفعولاتی، اللہ کی پہچان، رب کی پہچان دو طریقوں سے ہے، اور پہلا طریقہ ہے النظر فی مفعولاتی، کہ جتنے بھی اللہ نے اپنی قدرت کے شاہکار دکھائے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزیں بنائی ہیں، جو موجودات ہیں، جو اللہ نے کام کیے ہیں، ان کی طرف دیکھنا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان کی تخلیق میں، آسمان و زمین کو بنانے میں، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو رب کی پہچان کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی اپنی قدرت کے شاہکار اس جہان میں رکھے ہیں ان کو دیکھنا۔ اور دوسری چیز رب کو پہچاننے کی کہ اللہ کی قدرت کے شاہکار کو دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، التدبر فی الآیات،
یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. پہلا ہے دیکھنا اور دوسرا ان میں غور و فکر کرنا. جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، تفکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے. تو اللہ کی نشانی کو دیکھنا اور اس سے تفکر اور تدبر حاصل کرنا یہ رب کو پہچاننے کا دوسرا ذریعہ ہے. اس لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام اللیل. ایک بندہ رات بھر قیام کرتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، اور ایک اس کے برعکس چند گھڑیاں بیٹھ کر بندہ اپنے رب کی پہچان میں، اپنے رب کی معرفت میں، اپنے رب کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی قدرت کے شاہکار دے کر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وہ بہتر ہے رات بھر کے قیام سے، کہ مالک کی پہچان ہی اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ توحید ربوبیت کے حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں اپنی کتاب الفوائد کے اندر. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد، اس کا صفحہ نمبر 54. دوسری توحید کی قسم توحید الوہیت. توحید الوہیت، توحید الوہیت کی تعریف عربی زبان میں ہوا افراد اللہ تعالی بالعبادت والخلوص من الشرک. اللہ سبحانہ و تعالی کو عبادت، اکیلا عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی اس کی اصطلاحی تعریف اردو زبان میں یہ ہوگی کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا. ہر قسم کی عبادت کو، یعنی میں جو تعریف کر رہا ہوں ہر قسم کی عبادت، یعنی اس سے یہ سمجھتی کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور کسی کو اللہ کی عبادت میں حصہ دار نہ سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اس کی دلیل توحید الوہیت کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23. تو فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، حکم دے دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. تو یہ پہلی دلیل. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی اس بات کے لیے کہ اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 36. سورہ نساء کی آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہاں دونوں آیات سے توحید الوہیت بیان کی گئی ہے. یعنی پہلے تھا کہ رب خالق و مالک رازق مدبر، صرف اللہ کی ذات کو سمجھنا، یہ توحید ربوبیت تھی. دوسری قسم توحید الوہیت، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھنا اور اس کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید الوہیت ہے. یعنی الہ العالمین، صرف اور صرف اللہ کو سمجھنا. جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی رب الناس بھی وہ ہے اور الہ الناس بھی وہی ہے. تو یہ دعا کی میں نے یہاں ذکر کیا تھا، ہر قسم کی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا. تو عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے ان میں سے میں چند کو ذکر کرتا ہوں. مثلا دعا مانگنا، نظر ماننا، سبا کرنا، مدد طلب کرنا، امید رکھنا، خوف رکھنا، توکل اور بھروسہ کرنا، بار بار کسی کی طرف رجوع کرنا، مشکل میں پکارنا، توبہ کرنا، یہ سب
اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ساری عبادات کیا ہیں؟ ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ تو دو قسمیں ہوگی، تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء یہ اسم ان کی جمع ہے، اور صفات یہ صفات ان کی جمع ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں اور اپنی صفتوں میں یکتا اور تنہا سمجھنا، کہ اللہ اپنے نام کے اندر بھی یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی صفات میں بھی یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس کی تعریف عربی زبان میں یہ ہوگی، هو الایمان بما اثبته اللہ تعالی، هو الایمان بما اثبته اللہ تعالی لنفسه من الاسماء والصفات وما اثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل۔ تو اس کا معنی اردو زبان میں اس کی تعریف یہ ہوگی، ہر اس نام اور صفت پر، ہر اس نام اور صفت پر ایمان رکھنا جس نام اور صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، ہر اس نام اور صفت پر ایمان رکھنا جس نام اور صفت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یعنی جو نام اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، یا جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا نام ہے، تو اس پر ایمان رکھنا بغیر اس نام کی کیفیت بیان کی، اور بغیر اس نام کی مثال دیے، اور بغیر اس نام کی تعویل کیے، غلط تعویل کیے، اور بغیر انکار کیے، نہ اس کا انکار کیا جائے، نہ اللہ کے نام میں کسی کی مثال دینی چاہیے، اور نہ اللہ کے اس نام کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا سننے والا ہے، اس طرح کا دیکھنے والا ہے، یا اس طرح کا ہے۔ تو یہ جیسا کہ اس کی دلیل رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے، فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، کوئی بھی اس کی نظیر نہیں، وہ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنم دیا گیا ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو، تو ایسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو توحید اسماء و صفات تیسری قسم، ہر اس نام اور صفت پر ایمان رکھنا جس نام اور صفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جس نام کو اور صفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، بغیر اس نام کی کیفیت بیان کیے، بغیر مثال دیے، بغیر اس کی تفسیر اپنی طرف سے کیے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو دوسری دلیل جو میں نے اس کی بیان کی وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ تو یہ قسمیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے توحید کی بیان کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ توحید کے منافی اعمال کون کون سے ہیں۔
یعنی یہ تو تھی توحید، اور توحید کی پہچان، توحید کی تینوں قسمیں، لیکن توحید کے منافی، توحید کے اپوزٹ، توحید کو توڑنے والے، توحید کو ختم کرنے والے کون کون سے اعمال ہیں؟ توحید کے منافی اعمال کون کون سی ہیں؟ تو ان کو ہم شروع ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے شرک۔ توحید کے منافی اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ نبی علیہ السلام سے متعدد فرامین میں آپ سے پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کو قرار دیا ہے۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں شراکت داری سے نکلا ہے۔ شرک ہم اردو زبان میں کہتے ہیں شراکت داری، یعنی سے پارٹنرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، پارٹنرشپ، شراکت داری، حصے داری، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک، یہ شراکت سے نکلا ہے۔ اور اپنے مالک، اپنے خالق کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، کسی کو حصے دار بنا دینا، کسی کو شریک کر دینا، یہ اکبر الکبائر ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کے منافی، توحید کو توڑ دینے والی چیزیں، توحید کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے بنیادی چیز ہے شرک۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی اور کو شریک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی اور کو شریک جاننا، یا یوں بھی اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اور معبود ہونے میں کسی اور کو شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، رب العالمین ہونے میں، رب ہونے میں، پروردگار ہونے میں، اور معبود برحق ہونے میں کسی اور کو شریک کر دینا، حصے دار بنا دینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ شرک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے شرک اصغر، اور دوسری قسم ہے شرک اکبر۔ شرک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے شرک اصغر اور دوسری قسم ہے شرک اکبر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا نمبر یہ ہے 23636 23636۔ تو یہ 23636 نمبر حدیث ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، سب سے زیادہ میں جس چیز کا تم پر خوف محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، الریاء، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ فرمایا کہ ان اللہ یقول، بے شک اللہ رب العزت فرمائیں گے، یوم تجاز العباد، جس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، یوم تجاز العباد باعمالہم، جس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا، جاؤ آج ان لوگوں کے پاس جن کو تم ریاکاری کرتے تھے اپنے اعمال میں، دنیا کے اندر اپنے اعمال میں جن کے کو دکھلاوا کرتے تھے، جن کو دکھلاوا کرتے تھے اپنے اعمال کا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ اور دیکھو تمہیں کیا ان کے ہاں سے کوئی جزا ملتی ہے، کوئی تمہیں اچھا بدلہ ملتا ہے۔
تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کی وضاحت فرمائی ہے۔ شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو۔ تو شرک اصغر کا مرتکب دین سے خارج نہیں ہوتا۔ ریاکاری، دکھلاوا کرنے والا دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ ایسے شخص کی توحید ناقص ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی توحید کمزور ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ اگر کامل ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے بندگی میں، اللہ کی عبادت میں دکھلاوا بھی نہ کرتا۔ اور بعض علماء نے شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب شرک اصغر کو قرار دیا ہے۔ اس لیے اہل علم نے شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب شرک اصغر کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے شرک اصغر سے بھی اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ جو بھی عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، تو اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو شرک اصغر کہتے ہیں دکھلاوے کو، اپنے عمل کو، وہ عمل جو اللہ کی تقرب کا ذریعہ تھا، وہ عمل جو اللہ کے تقرب کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ تھا، اس عمل میں کسی کے لیے دکھلانا، دکھلاوا پیدا کرنا اور دکھلانے کا ارادہ کر لینا، اس عمل کی میں کسی اور کی رضا کو بھی چاہنا، یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس میں کسی اور کی بھی رضا کو مقصود رکھنا، کسی اور کو بھی راضی رکھنا، یا دنیاوی کوئی فائدہ ذہن میں رکھنا، تو وہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا۔ شرک اصغر کی اہل علم نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے شرک کی دو قسمیں، شرک اصغر، شرک اکبر، اور پھر شرک اصغر کی پھر مزید اہل علم نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے زبان اور اعضاء سے شرک کرنا۔ زبان اور اعضاء سے شرک کرنا، یہ پہلی قسم ہے شرک اصغر کی۔ اور دوسری قسم ہے دل میں مخفی شرک کرنا، دل میں شرک کرنا۔ زبان اور اعضاء سے شرک جو پہلی قسم ہے، اس کی ہم پہلے تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو شرک اصغر کی پہلی قسم زبان اور اعضاء سے شرک کرنا، اسے کہتے ہیں زبان سے شرکیہ الفاظ ادا کرنا۔ یعنی زبان سے شرکیہ الفاظ ادا کرنا، جیسے مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو یہاں کفر اور شرک سے مراد کیا ہے؟ شرک اصغر ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، مجھے تمہاری قسم ہے، مجھے تمہارے فلاں کام کی قسم، تمہاری فلاں رشتہ داری کی قسم، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے گروہ میں جا رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قافلے میں شریک تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ ان کے ساتھ تھی اکٹھے قریب کی سواریاں کر کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے باپ کی قسم کھائی، تو نبی علیہ السلام نے جب ان کے کلمات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم فمن کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپوں اور اپنی ماؤں کی قسم نہ کھایا کرو، جس نے بھی تم میں سے کسی نے قسم کھانی ہے تو فلیحلف باللہ، تو اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کرے۔ تو شرک اصغر کی پہلی قسم زبان اور اعضاء سے شرک کرنا، یعنی ایسے شرکیہ الفاظ ادا کرنا۔ اب غیر اللہ کی قسم کھانے والا اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایسا لفظ ادا کر رہا ہے جو شرک والا کام ہے۔
تو پہلی قسم شرک اصغر کی زبان اور اعضاء سے شرک کرنا. دوسری قسم دل میں مخفی شرک کرنا. دوسری قسم ہے دل میں مخفی شرک کرنا. مراد نیت اور ارادے میں شرک کر دینا. یعنی جو عمل اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں کسی اور کی بھی نیت کر لی, کسی اور کی رضا بھی مقصود رکھی, یا اپنی تعریف کرانا مقصود ہوئی, یا لوگ کہیں کیا بات ہے, کتنا زبردست عالم دین ہے, کتنا بڑا قاری ہے, کتنا بہترین یہ معلم ہے, کتنا بہترین یہ ٹیچر ہے, کتنا بڑا استاد ہے, پروفیسر ہے, کوئی بھی خیر کے کام میں. تو فرمایا کہ دل میں مخفی شرک سے مراد نیت اور ارادے میں شرک ہے, جیسے ریاکاری اور دکھلاوا کرنا. یعنی جو عمل اللہ کی رضا اور تقرب کے لیے, جو اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا, اس میں لوگوں کی رضا اور ان سے اپنی تعریف کروانا مقصود ہو تو وہ مخفی شرک ہو جائے گا, اور وہ شرک اصغر کی دوسری قسم مخفی شرک ہوگی. دلیل نبی علیہ السلام کا وہی فرمان جو میں نے مسند احمد کا آپ کو پڑھ کے سنایا, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء, آپ نے فرمایا ریاکاری ہے. تو یہ دو قسمیں ہوئیں شرک اصغر کی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اب ہے ذکر کرتے ہیں شرک اکبر کو. شرک اکبر کہتے ہیں کہ عبادات کی تمام اقسام میں سے کسی قسم کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا. عبادت کی من جملہ اقسام میں سے, عبادت کی تمام اقسام میں سے کسی ایک قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا, یہ شرک اکبر ہے. تو شرک اکبر یہ ظلم عظیم ہے, جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا تھا, تو اس نے اللہ کا حق جب کسی اور کو دے دیا اس نے سب سے بڑا ظلم کمایا. تو شرک اکبر کی اقسام شروع کرنے سے پہلے شرک اکبر اور شرک اصغر میں جو فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 4 طرح کا فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں. شرک اکبر کے 4 بڑے نقصانات ہیں جو کہ شرک اصغر میں نہیں پائے جاتے, شرک اکبر میں پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا نقصان, سب سے پہلا جو بڑا فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں, سب سے پہلا کہ شرک اکبر کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. شرک اکبر کا مرتکب کیا ہے, کافر ہو جاتا ہے. جیسے دلیل اس بات کی اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151, 151. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ, ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں خوف اور دبدبہ ڈال دیں گے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان ہستیوں کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی. تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ. تو یہ پہلی دلیل ہے. اسی طرح دوسری دلیل سورہ مومن کی, اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. تو سورہ مومن المؤمن آیت نمبر ہے 42. فرمایا تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. تم مجھے بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کر دوں اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دوں جن کے بارے میں جس کا مجھے علم ہی نہیں, جبکہ میں تمہیں
غالب بخشنے والے رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ تو یہاں واضح طور پر شرک پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان اور بڑا فرق شرک اصغر سے شرک اکبر کا وہ یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق، شرک اکبر کے مرتکب کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک اکبر کے مرتکب کے تمام نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک جیسا گناہ محال تھا، اللہ کی حفاظت تھی، آپ گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن آپ کو مخاطب ہو کر حکم پوری امت کو دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بالفرض آپ بھی شرک کر لیں تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی دلیل، شرک کے اکبر کرنے والے کے تمام اعمال تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی فضیلت، ان کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ شرک اکبر کا دوسرا بڑا نقصان اور دوسرا بڑا فرق ہے شرک اصغر سے۔ تیسرا فرق، جنت حرام ہو جاتی ہے اور بندہ دائمی ابدی جہنمی ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان اور بڑا فرق شرک اصغر سے شرک اکبر کا، جنت حرام ہو جاتی ہے اور ابدی جہنمی ہو جاتا ہے بندہ۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہو شان یہ ہے، من یشرک باللہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کسی کو بھی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی معاون مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے شرک کر لی اس نے ظلم عظیم کمایا ہے۔ تو بڑے واضح انداز میں یہاں اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو بھی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ چوتھا بڑا نقصان اور بڑا فرق شرک اصغر سے، اگر مشرک دنیا میں شرک کرتے ہی چلا گیا اور اس نے دنیا میں زندگی میں اللہ سے معافی نہ مانگی تو ایسے بندے کی آخرت میں کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ اگر بغیر دنیا میں بغیر معافی مانگے بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، شرک کرتے اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے لیے بخشش کا کوئی چانس نہیں، چاہے کوئی نبی کا باپ ہو، چاہے کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخر میں بڑے واضح انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 48، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں البتہ اس کو یغفر ما دون ذالک، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی جتنے بھی گناہ اگر کسی بندے نے زندگی میں کیے ہیں اور دنیا میں بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ کی مشیت میں ہوگا، اللہ چاہے گا تو سزا دے کے
اسے جنت میں بھیجے گا، اللہ چاہے گا تو ویسے معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کے لیے کوئی دوسری آپشن نہیں، کوئی دوسرا چانس نہیں۔ تو شرک اکبر کے یہ بڑے 4 نقصانات اور بڑے فرق ہیں جو شرک اصغر کے سے پائے جاتے ہیں۔ تو شرک اکبر کی بہت سی اقسام ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے دعا میں شرک کرنا۔ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے دعا میں شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنا، اوروں سے مناجات کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کے سامنے ہاتھ اٹھانا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان سے منتیں ماننی، ان سے کوئی سوالات کرنے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی پانی کے بھنور میں آ جاتی ہے تو پھر ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، نجات پا لاتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، اور پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعا میں شرک، پکارنا کسی کو، کسی سے مناجات کرنی، کسی کو دعا سے پکارنا کہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، میری مشکلات کو دور کر دے، تو یہ غیر اللہ سے مانگنا، چاہے کوئی قبر ہو یا پھر چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی مورتی ہو، کوئی بھی ہو، تو دعا کرنا یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک کی پہلی قسم ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دعا میں شرک۔ دوسری قسم ہے شرک کی اطاعت میں شرک، اطاعت اور فرما برداری میں شرک۔ اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس نے شریعت سازی کی ہے، اس نے شریعت کو جاری کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے اطاعت کرنا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، اور اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس لیے اس پیغام لانے والے کی بات کو بھی ماننا ہے۔ تو اس کی دلیل اطاعت میں شرک کرنے کی قرآن کریم میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، صوفیوں کو، عالموں اور صوفیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اور عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے عدی تھے جو مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کہ جب میں مسلمان ہوا تھا میرے گلے میں سلیب بھی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں حلال ہوتی، تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اور جس چیز کو وہ حلال کہتے چاہے وہ اللہ کی کتاب میں حرام ہوتی تم اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ تو اطاعت میں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا، جیسے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں خالق کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت میں شرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کی محبت میں اتنا اسیر ہو جائے، کسی کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ اس سے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اور وہ جو اسے حکم دیتا ہے شرعی غیر شرعی، جو اسے چاہے غلط اپنی خواہشات کے مطابق بھی حکم دیتا ہے تو وہ اس میں اس کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ شرک کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی۔ تو اس لیے اطاعت میں شرک
یعنی جس کو ان کے عالم یا صوفی بزرگ حلال کہہ رہے تھے اس کو حلال سمجھتے، چاہے وہ اللہ کے ہاں حرام ہوتی، اور جس چیز کو ان کے عالم یا صوفی حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے، چاہے وہ اللہ کی کتاب میں حلال کیوں نہ ہوتی۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، وقت کی قلت ہے تو میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ تیسری قسم ہے محبت میں شرک کرنا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو یا امام ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو، مال و دولت ہو، عورت ہو یا زمین ہو یا روپیہ پیسہ ہو، جو بھی ہو، جس نے اللہ کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت کی تو اس نے شرک کیا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، حصے دار بنا رکھے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے ایسے جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے حصے دار بنا رکھے ہیں۔ یحبونہم، اور وہ ان حصے داروں سے محبت کرتے ہیں ایسے کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ ان شریکوں سے، ان معبودوں سے، ان مورتیوں سے، ان درختوں سے، ان شجروں سے، ان حجروں سے، ان قبروں سے یا قبروں والوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اعتقادی محبت۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے طبعی، یعنی طبیعت جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، تبھی محبت کہتے ہیں۔ جیسے باپ کی اپنے بیٹے سے، بیٹی سے محبت، ماں کی اپنی اولاد سے محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، یہ طبعی اور فطرتی محبت ہے۔ بھائی بہنوں کی محبت یہ طبعی اور فطرتی محبت ہے۔ لیکن ایک محبت اعتقادی جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے، یہ ہماری عقیدے والی محبت ہے۔ اس اعتقادی محبت میں کسی کو اللہ کی محبت سے بڑھا دینا کہ اس کی قبر کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اس کی قبر کی طرف پشت نہیں کرنی، پچھلے پاؤں واپس آنا ہے، اس کی قبر کی مٹی کو متبرک سمجھنا، اس کے ساتھ اس پر سجدے کرنے، اب یہ وہ محبت ہے جو عقدی محبت ہے، جو اعتقادی محبت ہے، جس کو انسان اپنا ایمان سمجھ کر، اپنا عقیدہ سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی محبت کی اللہ سے بڑھ کر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، تو اس نے شرک کیا۔ دوسری صورت یہ بھی اس کی ہوتی ہے کہ اگر طبی محبت، انسان کی جو فطرتی محبت ہے ماں بہن بیٹی سے، اولاد سے، بیوی سے، بہن بھائیوں سے، تو یہ جو طبی محبت اگر یہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو پھر بھی ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان میں نقص آ جائے گا، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ اتنی دیر تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی ہر چیز سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے۔ یہ تھی تیسری قسم، محبت میں شرک کرنا۔ چوتھی قسم ہے خوف میں شرک۔ خوف میں شرک یعنی اللہ تعالی کے علاوہ کسی جن، بھوت یا جادوگر یا بزرگ کا خوف دل میں غلبہ پا لے۔ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے علاوہ کسی جن، بھوت، جادوگر یا بزرگ یا کسی چیز کا خوف دل میں غلبہ پا لے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان سے ڈرنا، یہ شرک ہے۔ جیسے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 ہے، 13، فرمایا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، یہ شرط بیان کی گئی ہے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرو۔
تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم صرف اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس میں بھی وہی دو صورتیں بنے گی، ایک ہے طبی خوف اور ایک ہے اعتقادی خوف۔ طبی خوف کیا؟ آپ گھر میں بیٹھے بڑے آرام سے، اچانک آپ کے پاؤں کے پاس آ کے بلی نے آ کے میاؤں کیا، بلی بولی تو آپ ڈر گئے، یا آپ جا رہے تھے اچانک کتا بھونکا آپ ڈر گئے، یا آپ جا رہے تھے اچانک کسی نے زور سے گاڑی کا ہارن بجایا تو آپ ڈر گئے۔ یہ طبعی خوف ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ اچانک کوئی آواز سن کے انسان کا ڈر جانا، یہ طبعی خوف ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ لیکن اعتقادی خوف یعنی یہ کہ فلاں جن مجھے دیکھ لے گا، فلاں بھوت مجھے کھا جائے گا، فلاں جادوگر سے اگر سلام دعا نہ رکھی تو میرا یہ رزق بند کر دے گا، یا میرا کاروبار روک دے گا، یا مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ تو نفع نقصان کا مالک، خیر و شر کا مالک تو اللہ ہے، اور اس نے اللہ سے بڑھ کر کسی مخلوق کا خوف اپنے دل میں بسا لیا، یہی شرک ہے۔ تو چوتھی قسم ہے خوف میں شرک۔ چوتھی قسم خوف میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی جن، بھوت، جادوگر، بزرگ یا کسی یا فلانے بزرگ کی قبر کے پاس اگر درخت کی ٹہنی توڑ دینا تو پیر صاحب ٹانگ توڑ دیں گے۔ تو اس طرح یہ یہاں مسجد کے گلے سے چیز چرا لیتی ہیں، لیکن دربار کے گلے سے چیز نہیں چراتے، کیونکہ دربار کے گلے سے ان کو ذرا ڈر لگتا ہے کہ پیر صاحب نقصان پہنچا دیں گے، پیر صاحب ایکسیڈنٹ کر دیں گے، پیر صاحب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ سے زیادہ انہیں پیر صاحب کا ڈر ہے، اللہ سے زیادہ ان کو قبروں کا، شجروں کا، حجروں کا، ڈھیریوں کا ڈر ہے۔ تو فرمایا کہ خوف میں شرک، یہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم ہے توکل اور بھروسے میں شرک، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی پر اعتماد کر لینا، بھروسہ کر کے بیٹھنا، کسی پر یقین کر لینا کہ میری مشکلات کو یہ دور کر دے گا، میری پریشانیوں کو یہ دور کر دے گا، میری حاجتیں یہ پوری کر دے گا، مجھے اسی نے اولاد دینی ہے، اسی نے مجھے بیٹا دینا ہے، اسی نے میری مدد کرنی ہے، اس نے میرے کاروبار کو دوبارہ سٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ بھی توکل اور بھروسے میں شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، یعنی اللہ ہی پر یہ وَعَلَى اللَّهِ کو مقدم کرنا اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کے لفظ کو مؤخر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ توکل اور بھروسے میں کسی پر اعتماد کر لینا کہ میری مشکلات کو فلاں دور کرے گا، میری حاجات کو پوری کرے گا، کسی پر اعتماد اور بھروسہ، بس اس کے نام پہ، اس کے دربار پہ دیگ چڑھا دی ہے، 11ویں کر دی ہے، اب کوئی نقصان نہیں ہوگا، اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح انداز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور 166، 165 اور 166 میں اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا، اللہ تعالیٰ نے مدد کا ذکر کیا کہ تم پر اللہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ المسومین، اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ نے غزوہ بدر میں وعدہ کیا کہ میں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن آگے اللہ نے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ صرف خوشخبری اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، لیکن تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے آ جائیں گے تو ہم غالب آ جائیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تم غلبہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کرنے کے باوجود آگے یہ حکم بیان کیا کہ کہیں یہ فرشتوں پر کی مدد پر یہ نہ سمجھنے کہ آج فرشتوں کی مدد سے ہم کامیاب ہوئے، بلکہ فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی۔ تو یہ تھی توحید کے منافی پہلی چیز جسے شرک کہتے ہیں، دوسری چیز کفر ہے، اور تیسری چیز نفاق ہے۔ پھر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ان کے بارے میں پھر بیان کریں گے، وقت کی قلت تھی۔ جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پر قائم اور دائم فرمائے، اور شرک کے اصغر اور شرک اکبر ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے موحدین کے صف میں اللہ ہمیں دنیا آخرت میں شامل فرما لے۔
کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، پہلا سوال، آپ نے شرک میں الوہیت اور ربوبیت میں شرک کی بات کی، کیا اسماء و صفات کی غلط سمجھ یا عقیدہ بھی شرک ہے؟ اور اگر یہ شرک ہے تو شرک اصغر ہوگا یا شرک اکبر؟ اللہ کی اسماء اور صفات میں بھی اگر اللہ کی کسی کو تمثیل بنا دیا جائے کہ اللہ سنتا ہے جیسے فلان سنتا ہے، یا اللہ دیکھتا ہے جیسے فلان دیکھتا ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اللہ کی صفت کسی کو دینا یہ بھی شرک ہوگا۔ البتہ بعض اہل علم نے اس میں، جیسے معتزلہ اللہ کے کلام کے انکاری ہوئے تو کچھ نرمی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ تمثیل کے طور پر پیش کرنا یہ شرک ہی ہوگا۔ ہاں جی۔ جی، دوسرا سوال، بچوں کے نام جو اللہ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں، وہ کس صورت میں رکھا جا سکتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کا نام غنی ہو تو؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ہیں جن میں وہ نام کسی اور کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے سمیع، بصیر، نصیر، تو یہ ناصر، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن معرف باللام یعنی الناصر، الرزاق، الغنی، یہ کہنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے کچھ نام صفاتی بھی ایسے ہیں جو کسی کے بھی نہیں رکھے جا سکتے، جیسے الرحمن۔ اب الرحمن گارڈن یا الرحمن کلینک، الرحمن فیبرکس، یہ سب غلط ہیں، یہ غیر شرعی نام ہے۔ یا اس طرح الرزاق یا الرزاق کلینک، یا اس طرح کے نام غیر شرعی ہیں، اور یہ شرعن طور پر الرزاق ہے، الغفور ہے، الشکور ہے، تو یہ نام بندوں کے نہیں رکھے جا سکتے۔ البتہ کچھ صفاتی نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے انبیاء پر بھی وہ صفاتی نام دیے، جیسے رعوف ہونا، جیسے رحیم ہونا، جیسے شفقت کرنے والا ہونا۔ تو اس طرح کے بعض نام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھی کچھ صفاتی طور پر نام ذکر کیے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے صفاتی ایسے نام ہیں جو بندوں کے نہیں رکھے جاتے، جیسے رحمان ہے، چاہے یہ الف لام کے بغیر ہو یا الف لام کے ساتھ ہو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ رزاق ہے یا الرزاق ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ غفور ہے یا الغفور ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اسی طرح الشکور ہے، یہ بھی کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ نام کچھ ایسے ہیں۔ الغفار ہے، تو یہ نام غفار کسی کو کہنا یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ البتہ سمیع رکھنا نام، بصیر رکھنا، یہ نام جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی۔ عبد الاحد نام رکھنا کیسا ہے؟ اور عبد الغفار، عبد القدوس؟ ہاں، کوئی بھی اللہ کے صفاتی نام سے پہلے عبد کا لفظ استعمال کر کے نام رکھنا اچھا نام ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے ہاں سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ کے ہاں